اب بتاؤ संतोष, तुम्हारी किसके साथ लड़ाई हुई है? तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ गया है? क्या तुम्हें कोई अंदरूनी चोट आई है? अब भला संतोष एक लड़की को क्या जवाब देता। वो मारे शर्म के कुछ न बोला, लेकिन शीतल के इसरार करने पर बिल आखिर उसने सिर्फ इतना कहा, मेरी किसी के साथ लड़ाई नहीं हुई, बस तुम यूं समझ लो कि मेरी तबीयत खराब है। तो फिर क्या मैं तबीब को बुलाऊं? मुझे तो लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे बता दो कि असल क्या माजरा है, तभी मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। तुम मुझ पर भरोसा करो, मुझे अपना दोस्त समझो संतोष। जवानी से भरपूर और बदमस्त हुस्न की मालिक शीतल ने बड़े प्यार के साथ अपनी मुलायम हथेली संतोष के रुखसार पर फेरी। संतोष को शीतल के लहजे में इतनी हमदर्दी और अपनायत महसूस हुई कि उसने चाहा कि शीतल को सब कुछ बता दे, लेकिन अभी वो झिझक रहा था। उसने डरते डरते शीतल से पूछा, शीतल, क्या तुम मेरा राज रखोगी? बहुत शर्म की बात है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ऐसा लगता है तुम्हें बताऊं तो तुम्हारी नजरों में गिर जाऊंगा, क्योंकि अपनी नजरों में तो पहले ही गिर चुका हूँ। अब तो शीतल की हैरत आसमान को छूने लगी। आखिर माजरा क्या था? उसका दिल धक धक करने लगा, लेकिन उसने 16 साला संतोष का हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार भरे अंदाज में दबाते हुए संतोष को तसल्ली दी। तुम खातर जमा रखो, तुम्हारा राज होया मेरा राज होगा। तुम बेफिक्र होकर मुझे बताओ कि तुम पर क्या बीती। तब उसने हिम्मत करके मुख्तसर अल्फाज में अपने साथ होने वाले जुल्म के बारे में उसे बताया। अब शीतल समझ चुकी थी। उसके दीदे हैरत और अफसोस से फैल गए। उसके जिस्म का दौरान खून यकलख्त मुश्तइल हो गया। हत्ता के दुख और अफसोस की शिदत ने उसके आंखों में पानी भी भर दिया था। वो संतोष की बात सुनकर फिल हकीकत बौखला गई थी। ये कैसा अंधेरा था? शीतल के लबों से भी अख्तियार ये अल्फाज निकले, मलकित और अशमून उनको गारत करे जिन्होंने तुम्हारा ये हाल किया। मैं तो कहती हूँ तुम अपने बाबा को सब बता दो। वो फिनिकियों के सबसे बड़े मंदिर के महापुजारी हैं। वो चाहें तो उन लड़कों को मौत की सजा भी दिलवा सकते हैं। नहीं नहीं, देवताओं के लिए ऐसा मत कहो। ताईद की कसम, इस तरह बड़ी बदनामी होगी। तुम जानती हो, ये बात मजलिस आमा तक पहुंच गई तो मैं करताजना में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। मैंने दिल में ठान ली है, मैं खुद उन्हें सजा दूंगा। तुम मेरे साथ वादा करो, तुम किसी को नहीं बताओगी। मैंने तुम पर भरोसा किया है, तुम वादा करो। जब तक समुद्र का पानी सूख नहीं जाता तुम मेरे राज को राज रखोगी। शीतल एक ज़हीन लड़की थी। वो जल्द ही संतोष का मुद्दुआ समझ गई। उसने संतोष का हाथ अपने हाथ में लेकर वादा किया कि वो किसी से कुछ तस्करा नहीं करेगी। संतोष अब मुतमईन था। शीतल मंदिर के तबीब से अपना बताकर उसके लिए दवाई ले आई। तकलीफ में कुछ अफाका हुआ तो उसकी आंख लग गई, और मंदिर की नारी नौजवान शीतल उसके पहलू में लेटी उस पर होने वाले जुल्म को सोच सोच कर खड़ रही थी। महापुजारी काहूबाल का बेटा घर न आने की खबर मलकृत के मंदिर से अशमून, अशमून के मंदिर से ताई तक फैल गई। महापुजारी के हरकारे जगह जगह संतोष को ढूंढ रहे थे। अशमून के पुजारी मिकाउस के बेटे अफरांस के बताने पर घुड़सवारों का एक दस्ता रात की तारीकी में देवताओं की दीवार तक भी गया, लेकिन संतोष वहां भी नहीं था। महापुजारी अफरांस से लाख पूछता रहा कि वो आवारा लड़के कौन थे, लेकिन अफरांस उन्हें शायद जानता ही नहीं था। सूरत हाल बड़ी गंभीर थी। महापुजारी सुबह से पहले उन लड़कों को तलाश करने की कोई भी कामयाब कोशिश नहीं कर सकता था। यही वजह थी कि वो अपने अकलौते बेटे की गुमशुदगी पर तकरीबन पागलों जैसा बर्ताव कर रहा था। सुबह तक संतोष को काफी आराम आ गया था, लेकिन अभी वो पूरी तरह चल नहीं सकता था। अलीउर सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने पहलू में शीतल को सोए हुए पाया। शीतल का नर्म गदाज बदन संतोष के बदन से मस हो रहा था। वो बेखबर सो रही थी। चिराग की रोशनी में उसका हुस्न और भी निखर गया था। 16 साला संतोष को नौजवान शीतल के गर्म पहलू की लुबास ने मसरूर कर दिया। वो अपने तमाम दर्द भूल गए। उसे याद रहा तो सिर्फ ये कि उसके पहलू में उसकी मोहसना मासूम शीतल बेफिक्र सो रही थी। संतोष के दिल में बेअख्तियार शीतल के लिए प्यार का जज्बा पैदा हुआ।
اس نے ہاتھ بڑھا کر شیتل کے ماتھے پر پڑی لٹ ایک طرف ہٹائی اور اس کا چاند جیسا چہرہ محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ مندر کی اس نرتکی کے چہرے پر فرشتوں جیسی معصومیت تھی۔ اس کی بھاری بھاری پلکیں بند تھیں۔ اپنائیت بھرے چہرے کی مالک شیتل 16 سالہ سنتوش کو اتنی پیاری لگی کہ اس نے شیتل کی فراخ پیشانی پر اپنی گرم ہونٹوں کی مہر ثبت کر دی۔ شیتل کو سنتوش کا لمس محسوس ہوا تو وہ پہلے کسمسائی اور پھر اس نے آنکھیں کھول دی۔ سنتوش اس پر جھکا ہوا تھا۔ شیتل نے اپنے مریض کو دیکھا تو نہ جانے کیوں مسکرا دی۔ تم ٹھیک ہو گئے ہیں نا؟ سنتوش بھی مسکرا دیا۔ ہاں، تمہاری محبت نے مجھے ٹھیک کر دیا، لیکن اب جی نہیں چاہتا کہ یہاں سے چلا جاؤں۔ دل کرتا ہے کہ ابھی میں تمہارے پاس ہی رہوں۔ نہیں، ایسا مت کہو۔ تمہارے بابا جانے اب تک تمہاری تلاش میں کیا کیا کر چکے ہوں گے۔ تمہیں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ تمہارے بابا کی تفتیش ان آوارہ لڑکوں تک جا پہنچے گی اور وہ پکڑے جائیں گے۔ تب پھر تمہیں اپنے آپ سے شرم آئے گی اور میں تمہارے اس پیارے چہرے پر شرم اور بے بسی نہیں دیکھ سکتی۔ اگر میں تمہیں سچ بتاؤں تو تم بھی مجھے بہت اچھے لگے، لیکن سنتوش، تم ابھی بچے ہو اور میں تم سے بڑی ہوں۔ اس پر مستزاد یہ کہ میں مندر کی نرتکی ہوں۔ اگر تمہارے بابا کو پتہ چلا کہ تم… ٹھک ٹھک ٹھک۔ اچانک دستک کی آواز نے سنتوش اور شیتل کو چونکا دیا۔ ان دونوں کے چہرے یک لخت پک ہو گئے۔ یہ کون آ گیا تھا؟ وہ دونوں گویا حیرت اور خوف کی شدت سے پتھر کی طرح ساکت ہو گئے۔ شیتل، دروازہ کھولو شیتل، میں راکشی ہوں، دروازہ کھولو۔ بہت پریشانی کی بات ہے، مہا پجاری نے سب نرتکیوں کو بلایا ہے، اٹھو شیتل۔ اب وہ کیا کرتی؟ شیتل اگر دروازہ کھولتی تو چرب زبان راکشی ضرور اندر گھس آتی اور شیتل کو ذرا سی بات بڑھا چڑھا کر بتانے لگتی۔ ایسی صورت میں سنتوش کا بھانڈا بھی پھوٹ سکتا تھا۔ دونوں بری طرح سٹپٹا گئے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق شیتل کو دروازہ تو کھولنا ہی تھا۔ اس نے گھبرائی ہوئی نظروں سے ایک بار سنتوش کی جانب دیکھا اور پھر کسی قدر بلند آواز میں کہا، راکشی، تم جاؤ، ٹھیک ہے، میں ابھی تیار ہو کر مہا پجاری کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ لیکن راکشی اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ شیتل، تم دروازہ تو کھولو، آج تم دروازہ کیوں نہیں کھول رہی ہو؟ تم جانتی نہیں، مہا پجاری کا بیٹا سنتوش رات سے لاپتہ ہے۔ سب نرتکیوں کو مہا پجاری نے بلایا ہے، ہم سب جا رہی ہیں، جلدی چلو۔ راکشی بہت باتونی تھی، وہ آسانی سے کسی کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں تھی۔ شیتل یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی، چنانچہ وہ بستر سے اٹھی اور دیوتاؤں کو یاد کرتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ بستر پر لیٹے سنتوش کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ نہ چاہتا تھا کہ شیتل دروازہ کھولے۔ اس نے شیتل کو پیچھے سے آواز دی، شیتل، رکو۔ شیتل یک لخت رکی اور ہونٹوں پر انگلی رکھ کر سنتوش کو خاموش رہنے کے لیے کہا۔ سنتوش تو خاموش ہو گیا، لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ راکشی نے شیتل کے کمرے میں کسی مرد کی آواز سن لی تھی۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی۔ ارے شیتل، تم کس کے ساتھ باتیں کر رہی ہو؟ تمہارے کمرے میں ضرور کوئی ہے، میں کہتی ہوں دروازہ کھولو، تمہارے ساتھ کون ہے؟ اب سنتوش کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسی اثنا میں باہر راہداری میں قدموں کی آواز سنائی دی۔ شاید کوئی اور بھی دروازہ پیٹتی راکشی کے پاس آ پہنچا تھا۔ باتونی راکشی سے نہ رہا گیا۔ شیتل اور سنتوش نے اس کی آواز سنی۔ وہ کسی کو بتا رہی تھی، شیتل دروازہ نہیں کھول رہی ہے، اس کے کمرے میں کوئی ہے، اس کے کمرے میں کوئی ہے، میں کہتی ہوں کوئی مرد ہے، تم دیکھو تو یہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ اس کے ساتھ ہی وہ پھر دروازہ دڑدڑانے لگی۔ اب شیتل کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ اس نے سوچا اب اس راز کو مزید نہیں چھپایا جا سکتا۔ وہ آگے بڑھی اور اس نے اپنے دروازے کی کنڈی ہٹا دی۔ اگلا لمحہ شیتل اور سنتوش دونوں کے لیے دھماکہ خیز تھا۔ جو ہی شیتل کے کمرے کا دروازہ کھلا، باہر کھڑی راکشی نے دروازے کے پٹ کو زور سے دھکا دیا اور پھر وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ اب شیتل کے بستر پر سنتوش اضطراری حالت میں اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ جو ہی راکشی کی نظر سنتوش پر پڑی تو اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی اور پھر راکشی کسی کے سنبھالے نہ سنبھل سکی۔ وہ جس تیزی سے بڑبڑاتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی،
उसी तेजी से तौबा तौबा करती कमरे से निकल गई। संतोष और शीतल ने देखा कि दरवाजे के बाहर एक और नर्तकी खड़ी शीतल और संतोष को फटी फटी निगाहों से घूर रही थी। राक्षी जब देवताओं की पनाह मांगती हुई कमरे से बाहर जा रही थी तो उसकी जुबान पर एक ही जुमला था, गजब हो गया। शीतल ने महापुजारी के बेटे को अपने कमरे में छुपाया हुआ था। संतोष मिल गया, संतोष मिल गया। यही जुमले दोहराती कैंची की तरह जुबान चलाने वाली राक्षी पूरे मंदिर में डंडोरा पीटने के लिए बाहर चली गई थी। शीतल के चेहरे पर मुर्दनी छा गई थी। उसे अपना अंजाम साफ दिखाई दे रहा था। वो रंगे हाथों पकड़ी गई थी। नो उम्र संतोष अभी न तजर्बाकार था। वो नहीं जानता था कि अब शीतल के साथ क्या होगा, लेकिन फिर भी अपनी मोहसना का हल्दी होता चेहरा देखकर बिस्तर से नीचे उतर आया। शीतल, ये क्या हो गया? तुमने इसे बताया क्यों नहीं कि मैंने खुद तुम्हें मजबूर किया था? बहुत बुरा हुआ। मेरे ख्याल में मुझे बाबा के पास चलना चाहिए, वरना राक्षी की बात सुनकर न जाने वो क्या क्या सोचने लगेंगे। लेकिन शीतल का पूरा जिस्म ठंडा हो चुका था। उसकी जुबान गूंग और होंठ खामोश थे। वो मंदिर की कवायद और कवानीन जानती थी। उसे मालूम था कि अब उसका क्या हशर होगा। और फिर वही हुआ जिसका डर था। राक्षी के बताने पर रात भर का जागा हुआ महापुजारी गुस्से से पागल हो गया। जब तक उसका बेटा उसके पास नहीं पहुंचता, उसके सिपाही शीतल को गिरफ्तार करने आ पहुंचे। संतोष ने अपनी बदनामी की परवाह किए बगैर बाप को सब कुछ सच सच बताना चाहा, लेकिन गुस्से में बिफरा हुआ महापुजारी काहुबाल अपने नौउम्र बेटे की किसी बात पर कान नहीं धर रहा था। उसने संतोष को देखा तो बजाय उसे गले लगाने के संतोष के चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। कमबख्त, तू रात फिर एक नर्तकी के कमरे में बाप दादा की इज्जत को नीलाम करता रहा और हमने तेरी तलाश में पूरे करताजना की खाक छान मारी। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले मैं इस नाहिंजार नर्तकी को इसके अंजाम तक पहुंचा दूं। संतोष ने लाख सर पटके बार बार वावेला मचाया कि इसमें शीतल का कोई कसूर नहीं, बल्कि वो तो उसकी मोहसना है। लेकिन काहूबाल ने उसकी एक न सुनी। मंदिर के सिपाही मंदिर की बेगुनाह नर्तकी को गिरफ्तार करके जंदान के तहखाने में ले गए। उन्होंने बड़ी बेदर्दी से शीतल को पीटा और लाख लाख गालियां दी। रंडी, नजस, चुड़ैल, तूने महापुजारी की इज्जत पर हाथ डाला। तूने मलकृत देवता के मंदिर का अपमान किया। कलमोहनी, बदजात, तुझे तो बैलों के साथ बांधकर चीर देना चाहिए। तुलुई आफताब से कुछ देर बाद महापुजारी का रथ किला बेरसा की तरफ बढ़ रहा था। वो जल्द से जल्द वजीर आजम की मजलिस खसूसी के सामने बदकार नर्तकी का मसला पेश करना चाहता था। वजीर आजम की मजलिस खसूसी कुल 7 अफराद पर मुश्तमिल थी, जिसमें से 3 तो बड़े बड़े मंदिरों के पुजारी थे। मलकृत के पुजारी काहुबाल और अशमोन के पुजारी मेकाउस के अलावा तीसरे बड़े मंदिर ताइद का महापुजारी गाजेंडर भी वजीर आजम की मजलिस खसूसी का रुकन था। काहुबाल जानता था कि फैसला उसी के हक में होगा। ये कोई जंगी कजिया न था और न ही मुल्क का कोई इक्तिसादी मसला था जिसे मजलिस आमिला के सामने पेश किया जाता। ये तो एक मजहबी मसला था जिसका फैसला करने की मजाज सिर्फ करताजना के वजीर आजम की मजलिस खसूसी थी। और फिर तवक्को के मुताबिक मलकृत का महापुजारी शीतल की सजाए मौत का परवाना लेकर ही लौटा। संतोष को पता चला तो उसके 14 तबक रोशन हो गए। वो सोच भी न सकता था कि उसका बाप उसकी मौसना को कत्ल करवा देगा। अभी तो उसे शीतल से इजहार मोहब्बत किए चंद घंटे ही न गुजरे थे। ये कैसे हो सकता था कि उसकी शीतल को मार दिया जाता? वो हद से ज्यादा परेशान हो गया। वो हर कीमत पर शीतल की जान बचाना चाहता था। सबसे पहले उसने अपने बाप को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में पहले की तरह नाकाम रहा। उसके बाप ने सारा किस्सा सुनकर सिर्फ इतना कहा था, उस नाहिंजार नर्तकी का फर्ज था कि वो हमें तुम्हारी बाबत आगाह करती। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं। वो असल में अपनी हवस के हाथों मजबूर होकर तुम्हें अपने कमरे में ले गई और अब तो वो वैसे भी मंदिर की नर्तकी बनने के काबिल नहीं रही, उसे मरना होगा। संतोष अच्छी तरह जान गया कि उसका बाप शीतल को नहीं छोड़ेगा। शीतल को अगली सुबह सूली पर ठोंका जाना था। संतोष के पास वक्त बहुत कम था
اور وہ ہر قیمت پر شیتل کو بچانا چاہتا تھا۔ اچانک اسے افرانس کا خیال آیا، کیا وہ افرانس سے مدد مانگے؟ لیکن اس کے دل نے کہا کہ افرانس اس کی کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ وہ تو سنتوش کی بات سن کر گھر سے بھی نہیں نکلے گا۔ سنتوش کو جو کرنا تھا خود ہی کرنا تھا۔ غروب آفتاب تک سنتوش پاگلوں کی طرح اپنے کمرے میں ٹہلتا رہا، اور پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اسے اپنا دوست کیدارا یاد آیا، وہ دیو قامت لیبیائی سپاہی جس نے سنتوش سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے کام آئے گا، کیونکہ سنتوش نے اسے سالانہ عید کے موقع پر ملکرت دیوتا کے جام میں شراب پلائی تھی۔ ملکرت کے مندر میں رکھا چاندی کا وہ جام قسمت والوں کے حصے میں آتا تھا۔ سالانہ عید کے موقع پر صرف 10 قرطاجنیوں کو دیوتاؤں کا جام پینے کے لیے منتخب کیا جاتا تھا۔ کسی لیبیائی کے لیے تو اس جام میں شراب پینے کا تصور بھی محال تھا۔ قرطاجنہ کے فینیقی اپنے آپ کو افریقیوں سے بدتر سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لیبیا، ایتھوپیا، سائبیریا، موجودہ طرابلس اور سوڈان کے باشندوں کو گھٹیا سمجھتے تھے۔ لیکن سنتوش کی پرزور سفارش پر اس کے باپ نے پہلی مرتبہ ایک لیبیائی سپاہی کو بھی دیوتا کا جام پینے والوں میں شامل کیا۔ کیدارا ایک لمبا تڑنگا افریقی تھا جس کے کانوں کے چھلے آپس میں ٹکرا ٹکرا کر ٹن ٹن کی آوازیں نکالتے تھے، اور وہ بچڑے کے پچھلے پاؤں باندھ کر اسے اپنے مضبوط کندھوں پر بآسانی اٹھا سکتا تھا۔ قرطاجنہ کے معماروں نے سالانہ عید کے موقع پر بڑے بڑے امراء کے بجائے ایک لیبیائی کو جام پینے والوں کی قطار میں دیکھا تو اپنے مہا پجاری کے خلاف طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ لیکن کاہوبال اپنے لاڈلے بیٹے کی کوئی بات نہ ٹالتا تھا۔ نہ عمر سنتوش تو لیبیائی سپاہی کو جانتا تک نہیں تھا۔ یہ تو اتفاق تھا کہ کیدارا مندر میں پوجا کے لیے آیا، اور اس کی غیر معمولی جسامت کو دیکھ کر مہا پجاری کا بیٹا اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سنتوش نے اس میں دلچسپی لی اور اس نے جنگوں کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کیے، اور اس طرح عمروں کے فرق کے باوجود دونوں میں اچھی دوستی ہو گئی۔ آج سنتوش کو اسی لہیم شہیم لیبیائی کی یاد آئی۔ وہ بجلی کی طرح اپنے کمرے سے نکلا اور سب کی نظروں سے بچتا بچاتا مندر سے باہر آ گیا۔ کیدارا تک جانے کے لیے اسے نچلے قرطاجنہ تک جانا پڑتا۔ فینیقی معماروں نے اپنے لیے بلند میدان چنا تھا، جبکہ باقی اقوام قرطاجنہ شہر سے کئی فٹ نیچے ایک اور میدان میں آباد تھیں۔ پہاڑی علاقے میں واقع ہونے کی وجہ سے قرطاجنہ شہر کی بناوٹ خاصی پست، بلند اور عجیب و غریب تھی۔ اونچی نیچی سطح کا یہ شہر 3 اطراف سے کافی گہرے سمندر میں گھرا ہوا تھا۔ یہ گہرائی پانی کی نہیں بلکہ سطح سمندر کی تھی۔ دیوتاؤں کی دیوار سطح سمندر میں 7 میل تک گھومتی تھی۔ سنتوش کے پاس گھوڑا نہیں تھا، چنانچہ اس نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ نچلے قرطاجنہ میں اوپر سے بھی زیادہ رش ہوتا تھا۔ دراصل معماروں کی مصنوعات کے بازار تو قلعہ بیرسا کے گردا گرد ہی تھے، لیکن نچلے قرطاجنہ میں غلاموں کی منڈیاں لگتی اور ہر درجے کے پیشہ ور اپنے اپنے دھندے کرتے دکھائی دیتے تھے۔ نچلا قرطاجنہ شہر کے مشرقی پہلو میں تھا، اور اس لحاظ سے یہ اصل شہر کے بعد آتا تھا۔ قرطاجنہ کے جنوبی رخ پر فصیل تھی جو خشکی کی طرف اس شہر کا اکلوتا راستہ تھا۔ شہر سے باہر نکل کر یہ احساس ہی نہ ہوتا تھا کہ دیکھنے والا کسی بلند سطح پر کھڑا ہے، کیونکہ یہاں سے نہ تو سمندر نظر آتا تھا اور نہ ہی اس جزیرہ نما کے مشرقی یا مغربی کنارے۔ فصیل سے نکلتے ہی تا حد نگاہ ناہموار زمین تھی جس میں زیتون کے باغ اور جو کے انگنت کھیت تھے۔ سنتوش غروب آفتاب سے کچھ ہی دیر بعد نچلے قرطاجنہ میں پہنچ گیا۔ یہ گھنی آبادی کا علاقہ تھا۔ یہاں غریب فینیقیوں کے علاوہ لیبیائی، یونانی اور مصری تاجروں کی بستیاں تھیں۔ ہر محلہ کئی 100 مکانوں پر مشتمل تھا۔ سنتوش نہایت سمجھداری کے ساتھ کیدارا کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ آج اس کا ذہن صحیح کام کر رہا تھا۔ دراصل شیتل کی سزائے موت کی خبر نے اس کے حواس اچھی طرح درست کر دیے تھے۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا جب وہ کیدارا کے گھر کے دروازے پر پہنچا۔ اس نے لکڑی کے دروازے پر دستک دی اور کچھ ہی دیر بعد اس کا سپاہی دوست نمودار ہو گیا۔ کیدارا نے جو ہی مہا پجاری کے بیٹے کو اپنے دروازے پر کھڑے دیکھا تو اس کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ حیرت، خوشی اور بے چینی سے عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگا۔ کبھی جھک کر ننھے پجاری کے پیر چھوتا تو کبھی اٹھ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہو جاتا۔
قیدارہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سنتوش کے ساتھ پیش آئے۔ بالآخر سنتوش نے اسے کہا، میرے طاقتور دوست، آج مجھے اپنے سب سے عزیز انسان کی جان بچانے کے لیے تمہاری طاقت کی ضرورت ہے، کیا تم میری مدد کرو گے؟ سنتوش کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ قیدارہ اس کے سامنے سراپے عجز و انکساری بن گیا۔ تم کہو میرے چھوٹے پجاری، میں تمہارے لیے فارس کے بادشاہ کا سر کاٹ لاؤں؟ تم مجھے بتاؤ تمہیں کون عزیز ہے اور کس کی جان کو خطرہ ہے؟ میں تمہارے دشمن کو 36 ٹکڑوں میں کاٹ کر اگونا کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ اگونا کے کتے اور گدھ قرطاجنی زبان کے محاورے میں استعمال ہوتے تھے۔ یہ شاید کسی قدیم جنگ یا قحط و وبا کے ذریعے مرنے والوں کی کوئی یادگار تھی۔ سنتوش کو آگونا سے کچھ واقفیت نہ تھی، لیکن وہ سمجھ گیا کہ لیبیائی سپاہی اس کا کام کر سکتا ہے۔ تب سنتوش نے اپنی لیبیائی دوست سے کہا، چلو تو پھر تمہارے گھر کے اندر چل کر بیٹھتے ہیں، میں تمہیں تفصیل سے ساری بات بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ قیدارہ بہت خوش ہوا، وہ تیزی سے سنتوش کو اپنے ساتھ لیے اندر چلا گیا۔ سنتوش کی ساری بات سن کر قیدارہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ پجاری کا بیٹا اسے کس قسم کا کام کہنے آیا ہے۔ کیا وہ قلعہ بھیرسا کے زندان میں گھس کر سنتوش کی عزیز دوست شیتل کو نکال سکتا تھا؟ یہ تو ایک ناممکن سی بات تھی۔ سنتوش نے اپنے لیبیائی دوست کو خاموش دیکھا تو کہنے لگا، میرے خیال میں تم ڈر رہے ہو، کیا تم میرے لیے اتنی سی قربانی نہیں دے سکتے؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم میرے لیے کسی کی جان لے بھی سکتے ہو اور اپنی جان دے بھی سکتے ہو۔ سنتوش کی بات سن کر قیدارہ چونکا، اسے اپنے کہے ہوئے الفاظ یاد آئے تو جیسے اس کے بدن میں بجلی بھر گئی۔ ہاں ہاں، میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں، میں تمہارے لیے یہ سب کروں گا۔ تم مجھے بتاؤ کہ لڑکی کو وہاں سے نکالنے کے بعد اس کا کیا کرنا ہے؟ کیا میں اسے زندان سے نکال کر آزاد چھوڑ دوں؟ نہیں، سنو، میں بندرگاہ پر تمہارا انتظار کروں گا۔ اب شیتل قرطاجنہ میں نہیں رہ سکتی، میں اس سے پیار کرتا ہوں، اس لیے میں بھی اس کے ساتھ ہی چلا جاؤں گا۔ پھر جب ہم شادی کر لیں گے اور میں بڑا ہو جاؤں گا تو شیتل کو لے کر واپس قرطاجنہ آؤں گا، تب میری محسنہ کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ قیدارہ سنتوش کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ چھوٹے پجاری، آپ گھر چھوڑ کر جا رہے، یہ تو بہت بری بات ہے۔ آپ ابھی چھوٹے اور ناتجربہ کار ہیں، آپ ایک لڑکی کو لے کر کہاں جائیں گے؟ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ قرطاجنہ کے نزدیک ترین شہر کون سا ہے۔ قیدارہ کی بات ٹھیک تھی، لیکن آج سنتوش ٹھان چکا تھا۔ اس نے ایک عزم کے ساتھ کہا، میں گھر سے جا نہیں رہا ہوں، بلکہ جس ناتجربہ کاری نے کل مجھے تار تار کر دیا، اسی ناتجربہ کاری کو تجربہ کاری میں بدلنے جا رہا ہوں۔ اور اگر یہ بات ہے کہ میں نے کوئی شہر نہیں دیکھا تو پھر تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ میرے گلے کی 13 مالائیں ہیں جو میں سالانہ عید کے دن پہنتا ہوں، ان میں سے ہر ایک نہایت قیمتی پتھروں سے عمدہ طریقے سے بنائی گئی ہیں۔ تم چاہو تو میں اپنی ساری مالائیں تمہیں دے سکتا ہوں، پھر تمہیں زندگی بھر کسی کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں۔ مہا پجاری کے اکلوتے بیٹے سنتوش کے ذاتی استعمال کی چیزیں بھی فی الواقعہ قیمتی تھیں۔ کاہو بال کو سنتوش سے بڑی امیدیں تھیں، وہ اپنے بیٹے کو قرطاجنہ کا سب سے بڑا آدمی بنانا چاہتا تھا، سب مندروں کا مہا پرش، جس کا حکم مجلس قرطاجنہ کے لیے بھی آسمانی تعزیر کا درجہ رکھتا تھا۔ مہا پجاری کاہو بال خود بھی مہا پرش کے عہدے پر فائز نہیں تھا۔ مہا پرش کا کوئی مندر نہ ہوتا تھا، بلکہ دیوتاؤں کی دیوار کے پاس مہا پرش کا اپنا مینار تھا، جسے قرطاجنہ کے لوگ برج اعظم کہہ کر پکارتے تھے۔ دیوتاؤں کی دیوار 7 میل تک کارتیج کے جزیرہ نما کے گرد گھومتی تھی۔ جس مقام پر سنتوش کو بے آبرو کیا گیا تھا، وہ مقام برج اعظم سے بہت دور تھا۔ برج اعظم قرطاجنہ کی دوسری بندرگاہ کے عقب میں دور سے نظر آنے والی ایک اونچی عمارت تھی، جو چاروں طرف سے باغات میں گھری ہوئی تھی۔ انگور، زیتون اور انناس کے علاوہ شہتوت اور کھجور کے بے شمار درختوں کے درمیان گھری برج اعظم کی عمارت زمین سے 8 منزل بلند تھی۔ دور سمندر میں تیرتے ہوئے جہاز برج اعظم کو دیکھتے تو انہیں اپنے سروں پر خدا کے سائے کا احساس ہوتا۔ وہ جانتے تھے کہ اس برج میں فینیقی قوم کا سب سے مہان اور برگزیدہ انسان قیام پذیر تھا۔
महापुरुष का नाम तालूसा था। 80 साल से ज्यादा उम्र का ये बुजुर्ग सिर्फ 30 साल की उम्र में महापुरुष बन गया था। और इस कदर जल्द उसके महापुरुष बनने की वजह ये थी कि उसने कदीम फेनीकी शहर सूर के खंडरात में 13 साल तक कयाम किया था और फेनीकियों के आबाओ अजदाद की रूहों से उनके आबाई विरसे की तालीम हासिल की थी। कदीम शहर सूर के खंडरात में रहना आसान काम नहीं था। अव्वल तो करताजना से सूर तक का सफर अहले करताजना के लिए खासा मुश्किल था। सूर एशिया में वाक़या था, जबकि करताजना बरी आज़म अफ्रीका का शहर था। सूर तक जाने के लिए एक करताजनी बाशिंदे को पूरा बहरे रूम अबूर करना पड़ता था। फिर एशियाई, खास तौर पर फारसी पगड़ी वालों की 10 बुर से बचकर रहना करताजनियों के तस्वर में भी न आता था। इतनी मुश्किलात में तालूसा ने 13 साल अपने आबाओ अजदाद के खंडरात में गुजारे। उन 13 साल के अलावा भी वो पूरी दुनिया की सैर करके लौटा था और आज से 40 साल पहले जब वो लौटा था तो उसने मजलिस करताजना के सामने अपने इल्म, हिकमत और कमालात की मिसालें पेश की थी। तब पहली मर्तबा अहले करताजना ने किसी पुजारी को महापुरुष के दर्जे पर तस्लीम किया। इससे पहले अफ्रीकी करताजनों ने अपने आबाई शहर सूर की तर्ज पर 3 बड़े मंदिर तो कायम कर लिए थे, लेकिन उनके शहर में कोई महापुरुष नहीं था। वो आज भी अपनी हर कुर्बानी और चढ़ावा मशरिक की तरफ मुंह करके उतारते थे। लेकिन महापुरुष तालूसा और बुर्ज आजम के बाद अब करताजना के फोनीकी लोग भी मजहबी मामलात में खुद कफील हो गए थे। मलक्रित का महापुजारी काहुबाल अपने अकलौते बेटे संतोष को महापुरुष तालूसा के बाद करताजना का महापुरुष बनाना चाहता था।